موجودہ حالات میں سب سے اہم کام دعوت دین ہے۔ دعوت دین سے مراد انقلاب کی دعوت ہے یا پورے دین کی دعوت جو نماز سے شروع ہو کر انقلاب تک جائے گی؟ دیکھیے، جب ہم نے بھی تو اس میں مقرر کر رکھا ہے نا، دعوت دین کے لیے اور انقلاب کے لیے آئیں وہی لوگ جو اپنے اوپر شریعت کو نافذ کر لیں، یہ تو شرط لازم ہے۔ کیونکہ ایمان حقیقی کا ثبوت کیا ہے؟ اس وقت ثبوت کیا تھا حضور کے زمانے میں؟ جنہوں نے جو بھی پرسیکیوشن ہوئی، مارا گیا، جو بھی بھوک رکھی گئی، فاقے آئے، جنہوں نے برداشت کیا، کھڑے رہے، ورنہ ابھی نہ نماز تھی بھی تو رات کی تھی، دن میں کوئی نماز ہی نہیں تھی، اور کوئی شریعت نہیں تھی، نہ سود حرام نہ شراب حرام، کوئی حرام شے تھی نہیں وہاں، اس میں نہیں تھی، اس میں کوئی جو آتا تھا امتحان ثبوت کے واقعی ایمان دل میں آ گیا ہے، وہ آتا تھا اس سے، صبر سے۔ آج جو ہے کسی شخص کے ایمان کا ثبوت شریعت پر عمل اس میں ہے۔ آپ بڑی تنخواہ چھوڑ کر بینک کی ملازمت کی جاتے ہیں اور آپ جو پراٹھوں کی بجائے آپ سوکھی روٹی کا ناشتہ کرتے ہیں، یہ آپ کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان آ گیا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرتے ہیں اور نکو بن جاتے ہیں معاشرے میں، بڑے دقیانوسی لوگ ہیں یہ، اور اندیشہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بیٹوں کے لیے شاید رشتے نہ ملے، اب ہماری بیٹیوں کو کون لے گا؟ کون داماد آج پسند کر سکتا ہے کہ باہر بیٹھے گھر کے اندر نہ آئے؟ وہ نامحرم ہے۔ وہ ایک بیوی، ایک بیٹی جو ہے اس گھر کی، وہ تو اس کی بیوی ہے، دوسری بیٹی ہے تو اس کی نامحرم ہے، سالیہ تو محرم نہیں ہے، اندر نہیں جا سکتا۔ وہ کون پسند کرے گا؟ آج برداشت کرے گا اس کو؟ ناممکن۔ تو آج امتحان ہے شریعت پر عمل کرنے میں، بہرحال اس کی تو وہ ہمارے لوازم میں شامل ہے۔ جب اقامت دین کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ ہدف ہے، وہ چیز جو بالکل بھول گئی ہے، اور جس کو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود جو ہے ہم کچھ زیادہ بڑے حلقے کے اندر منوا نہیں سکے آج تک، وہ ہے اصل شے۔ اس پر زور اس لیے اس پر دیا جاتا ہے۔ نماز کا تو کسی کو انکار ہے ہی نہیں، نماز تو پڑھنے والے بہت ہیں، بے شمار ہیں، حج کرنے والے 30 لاکھ ہیں، تو ان کے اوپر ظاہر ایمفیسس تو اسی پر ہوگا کہ جو کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ محبوب موسیٰ صاحب کراچی سے ہیں، ایک سوال اور ایک درخواست۔ سوال تو وہی ہے تکفیری فکر والا۔ زیر دعوت احباب پر تکفیری فکر کے حامل افراد کی باتوں کا کافی اثر ہوتا ہے، اسے زائل کرنے کے لیے کیا دلائل دیے جائیں، رہنمائی فرمائیں۔ اور درخواست یہ ہے کہ آخر میں خصوصی دعا کروا کے جائیں۔ آسان کام نہیں ہے اس وقت اس تکفیری فکر کا مقابلہ کرنا اور اس پر لوگوں کو کچھ سوچنے پر آمادہ کرنا، اس لیے کہ وہاں جذبات کی انتہا ہے۔ جذبات جو ہیں وہ کبھی کسی دلیل سے قائل نہیں ہوا کرتے، بلکہ میں نے ابھی کل ہی کہا تھا عزیزم آ کے صحیح سے کہ افغان جہاد کا ایک رسالہ نکلتا ہے، وہ اس کا پرچہ میرے پاس آیا، میں نے پڑھا کچھ مضامین، تو میرے اپنے بوڑھے رگوں کے اندر بھی خون دوڑ گیا۔ اتنا جوش اور جذبہ اس کے اندر ہے، اور یہ باتیں واقعتاً ایسی ہیں کہ جس کے لیے آخر کوئی تو بات تھی نا کہ اس قدر قریب خلافت راشدہ کے دوران ایک وہ فرقہ پیدا ہو گیا جس کے کفر کے اوپر امت کا اتفاق ہے، اور کوئی سننے والا نہیں تھا۔ حضرت علی کو چپ کرا دیا، انہوں نے چپ کرا دیا۔ تم نے تحکیم کیوں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو میرے اپنے لوگوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر زور دیا کہ تحکیم مان لو، حضرت علی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ساتھیوں نے کہا اچھا اگر مانی تو آپ اس پر کو مانو، اب کیا کریں، چپ۔ تحکیم کا پھر حکم کا فیصلہ آ چکا ہے، معذور ہو جاؤ اور امیر معاویہ کو بنا دو۔ اب کسی حکم نے بے ایمانی کی ہے، وہ تم جانو یا وہ جانے، اللہ جانے اسے بے ایمانی کی ہے یا اس نے ایمانداری سے رائے دی۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ موسیٰ اشعری جو ہے وہ تو تھے بہت نیک اور بہت شریف اور دھیمے مزاج کے آدمی، جنہیں حضرت علی نے مقرر کیا تھا اپنی طرف سے۔ ادھر سے عمرو بن عاص تھے، ایک زمانے کے سیاستدان، بہت بڑے سیاستدان۔ عرب نے جو بڑے سے بڑے سیاستدان پیدا کیے ان میں یہ دو، ایک حضرت عمرو بن العاص اور ایک امیر معاویہ،
ان کے سیاستدان ہونے میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اب وہاں پر کیا ہوا، وہ کہا کہ طے یہ ہوا کہ ہم دونوں ان دونوں کو معذور کر دیتے ہیں، یہ روایت ہے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، تو اللہ جانے، تم ان کو کر دو میں ان کو کر دیتا ہوں۔ اچھا، ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو کر میں علی کو معذور کرتا ہوں، عمر بن العاص میں امیر معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب وہ انہوں نے کہا وہ جو مانو پھر، یا تو اول تو مانا تم نے کیوں، اور مان لیا تو اب حکم کا فیصلہ مانو، کیا جواب دیں؟ تو باہر حالات ایسے ہوتے اس وقت واقعتاً یہ تو بہت ٹھنڈے دل سے سمجھایا جائے کہ بھائی وہ طریق نبوی جو ہے اس کو سمجھو، اور اس کے خلاف پیغمبر کسے نہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ میں نے اسی لیے زور دے کر ہمیشہ کہا اے واحد راستہ یہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ دوسرا سوال ان کا ہے کہ قتل کے ضمن میں 4 صورتیں آپ نے پہلے بیان فرمائی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے درس کے حوالے سے، نمبر 1 مرتد، نمبر 2 شادی شدہ زانی، نمبر 3 قتل کے بدلے قتل، اور نمبر 4 حربی کافر۔ کیا ابن العربی کے فتوے یا حضرت حسین کے طرز عمل سے انقلاب کے پس منظر میں 5ویں صورت بھی بنتی ہے؟ قابل غور ہے، میں نے کبھی آج تک سوچا نہیں ہے اس پر، اور آف ہینڈ میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ بانی محترم، آپ آج کے دور میں منہج ویسے یہ انقلاب کہ اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو مشاجرات صحابہ میں جو ہوا تھا معاملہ، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو کافر تو نہیں سمجھتا تھا۔ کیا علی کے نزدیک عائشہ کافر تھی، یا زبیر، یا طلحہ؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یا ان کے نزدیک حضرت علی کافر تھے؟ تو ان کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت وقت کہہ لیجئے یا جبر کہہ لیجئے، وقت کا جبر ہے جس کے تحت کہ اس کا جواز ہوا۔ آپ آج کے دور میں منہج انقلاب نبوی کے 6 مرحلے میں 2 لاکھ کی تعداد اور پھر دھرنے لگانے کی رائے رکھتے ہیں، لکھا جیسے ہے ویسے میں نے پڑھ دیا۔ اس کے لیے شیعوں کا دھرنا، وکلاء کی تحریک وغیرہ کی مثال پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ دھرنے اسلام کے لیے نہیں تھے، اسی لیے میڈیا مداخلت نہیں کرتی رہی، یا امریکہ مداخلت نہیں کرتا تھا، لیکن اب وہ تو پاک آرمی کو چھوڑ کر خود اسلامی انقلاب کے لیے کوشش کرنے والوں کو کچلنا چاہتا ہے۔ B-52 اور بلیک واٹر کے ذریعے۔ تو اب آپ کی اس رائے کے متعلق کیا خیال ہے؟ میرے نزدیک اس کے سوا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور اب ہم اس کے معاملے میں اللہ کی مدد پر سارا ہمارا توکل و دامدار ہوگا۔ امریکہ اس وقت سول سپریم پاور ہے، ابھی پتہ نہیں رہتا بھی ہے کہ نہیں، اس کے مد مقابل اب اٹھ رہے ہیں، یورپ اٹھ کر آ رہا ہے، رشیا اٹھ رہا ہے اب دوبارہ، چائنا تو اٹھا ہوا ہے پہلے ہی، اور اب امریکہ کا سب سے بڑا سردرد یہی ہے چائنا۔ جیسے پہلے کنٹینمنٹ آف رشیا کی پالیسی تھی، اب آج کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے۔ لہذا جب وہ وقت آئے گا، ایک تو یہ کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ حصے ہو جائیں گے اگر وہ وقت آتا ہے۔ آخر وہ سب کے سب جو ہیں ان میں ہیں مسلمان بھی ہیں، وہ تو ایک ملازمت ہے کر رہے ہیں، ایک کیریئر ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، اس کیریئر کی بنا پر وہ انہیں حکم بھی ماننا پڑتا ہے، حکم مانیں گے، لیکن یہ کہ ایک حد تک، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں۔ پھر یہ کہ امریکہ واقعتاً اس طرح کا معاملہ آ کر سکے گا پاکستان میں؟ کیا دوسری ورلڈ پاور جو ہے اسے اس کی اجازت دیں گی؟ تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں، دیر از مینی اے سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، لیکن یہ کہ ہم سب سے بڑا فیکٹر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اللہ چاہے گا ہمیں مدد دے گا، کامیاب کرائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں صحیح۔ اگر کج رو ہے انجم آسما تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا، دنیا تو تیری ہے، میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اگر شرف قبول حاصل ہو جائے تو اب میرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔